محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید وعدے ہیں سید نے کربلا زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زینب نے وہ بھی راہ خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھائے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں سید دیے ہیں سید نے کربلا میں حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج 9 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن ہے اور آج کی اس مختصر سے وقت کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو نواسہ رسول ہیں، جو علی کے لخت جگر ہیں، جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو امام حسن مجتبیٰ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اگر ان کا پورا تعارف آپ سنیں تو نانا نبی ہے، بابا علی ہے۔ اگر اس سے جملہ اور کہوں تو یوں بنتا ہے ولیوں کے امام کو حسین کا بابا کہتے ہیں، نبیوں کے امام کو حسین کا نانا کہتے ہیں۔ اگر اس طرح اس جملے کو بنا کے پیش کروں کہ جس کا بھائی جنت کا سردار ہے، جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، اور جس کا باپ جنت تقسیم کرنے والا ہے، اور جس کا نانا جنت کا مالک ہے، اور اس کے نانے کا خدا جنت کا خالق ہے، یہ حسین ہے اس گھرانے کا۔ اور اگر اس سے میں اور بات آگے کروں تو بابا آج ہر شخص حسین حسین کر رہا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے بنا کے رکھوں جس علاقے میں رہ رہا ہو، تو بابا اگر جنت میں جانا ہے تو حسین سے بنا کے رکھو، کیونکہ جنت کی سرداری کسی اور کی نہیں ہے، حسین کی سرداری ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بھائی ادھر کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، سب کے سردار ہی حسن اور حسین ہوں گے۔ حضور نے اپنی طرف سے فرمایا کہ وہاں کے ادھیڑ عمر کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، لیکن وہاں تو جوردن موردن، وہاں تو سارے جوان ہی جوان ہوں گے۔ بولیے سارے کیا ہوں گے؟ جوان ہی جوان ہوں گے۔ امتیاز ضرور دے گا اللہ کہ انسان کے اوپر یہ حیثیت ہوگی کہ وہاں بھی فضیلت ہوگی۔ اگر فضیلت نہیں ہوگی تو حضور مقام محمود پہ کیوں ہوں گے؟ سٹپ بہ سٹپ مرتبے ہوں گے، رتبے ہوں گے، وہ بعد میں ہوں گے جب حساب ہو جائے گا۔ وہ تو حافظ قرآن کو بھی اللہ وہاں پہ مقام دے گا کہ جا قرآن پڑھتا جا، جہاں والناس ہو جائے وہیں پہ تیرا مقام ہوگا۔ آپ اونچی سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھوں آگے چلوں۔ یارو جس حسین نے قرآن سے یاری لگائی تو وہ حسین آخری دم تک قرآن کو پڑھتا رہا۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، حسین زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قیامت تک قرآن حسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ حسین قرآن کو پڑھتا رہا، قیامت تک قرآن حسین کے چرچے کرتا رہے گا۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تو حسین کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جیسے فرمائش سے کوشش کروں گا اسی انداز سے شہادت حسین مختصر سے وقت کے اندر پیش کروں۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کا پاک قرآن پڑھتے ہیں۔ رب کے قرآن نے امام علی مقام کی عظمت کو، شان حسین کو، رفعت حسین کو، صبر حسین کو خالق لم یزل نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے آؤ اگر کردار حسینی دیکھنا چاہتے ہو، اسوہ حسینی دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کیسے؟ فرمایا قرآن سے پوچھو حسین کہاں کہاں گیا، حسین کو جب بھی مشکل آئی حسین نے کس کا دامن پکڑا، حسین کیا کرتا رہا، حسین کا عمل کیا تھا، مولا بتا جب مشکل آئے تو حسین نے کیا کیا اور تیرا امر کیا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرمایا ایمان والو جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے، اے نبی کے غلاموں جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے، استعینوا مدد طلب کرو۔ اللہ کس سے مدد طلب کریں؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، یا تو صبر سے مدد طلب کرو یا نماز سے مدد طلب کرو۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو مدد نماز سے طلب کرے گا، جو صبر سے مدد طلب کرے گا، استعانت اس کی نماز کی ہوگی، اس کی استعانت نماز کی ہوگی، اس کی استعانت صبر کی ہوگی، صبر کا دامن تھامے گا اور اس کا جو سر ہے وہ سجدے میں پڑا ہوگا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جو صبر کرے گا اللہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو صبر کرے گا اللہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ، جو نماز پڑھے گا اللہ اس کے ساتھ۔ اتنی مشکلات میرے نبی کے نواسے نے جب دین کو بچانے کے لیے حسین چلے۔ بابا حسین کہاں سے چلے تھے؟ حسین مدینے سے چلے، مدینے کی سرزمین سے چلے۔ آپ اور میں مدینے میں جائیں، مدینے کا فراق، مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین کو جب 12 حضور خطوط آ گئے، یزیدیوں نے خط لکھ دیے، کوفیوں نے خط لکھ دیے کہ اے حسین اگر تو نہ آیا قیامت والے دن ہم تیرے نانا کو شکایت کریں گے کہ وہاں ایک شراب پینے والا، ایک ایسا شخص فسادی اور ایسا فاسق و فاجر جو آ کے تخت پہ بیٹھ گیا ہے، آج اس نے ہمیں مجبور کر دیا، ہم تیرے نانا کو کہیں گے۔ اگر حسین آ جاتے ہم ان کی بیعت کرتے، اس کی بیعت کو توڑ دیتے، اسے حاکم نہ مانتے، وہ جو حدود اللہ کی پاسداری نہیں کر رہا تھا ہم اس کو پیچھے کر دیتے، وہ جو اللہ کی حدود کو توڑ رہا تھا
ہم اس کو پیچھے کر دیتے، جو نبی کی شریعت کی پاسداری نہیں کر رہا تھا ہم اس کو پیچھے کر دیتے، جو قرآن کی مخالفت کر رہا تھا، نص قطعی کی مخالفت کر رہا تھا، جو قرآن نے حرام چیزیں کی تھیں وہ چیزیں حلال کر رہا تھا، وہ صرف شرابی نہیں تھا بلکہ یزید شراب کو حلال کرنا چاہتا تھا، حلال جائز سمجھتا تھا، حلال سمجھتا تھا۔ اے حسین اگر تو نہ آیا ہم تیرے نانا کو کہیں گے، حسین آتے تو ہم انہی کے ہو جاتے۔ بابا میرے حسین کو کوئی ایک خط نہیں آیا، نہ میرا حسین تخت کے لیے آیا، نہ میرا حسین اس تاج کے لیے آیا، کیونکہ اصل تخت حسین کا تھا، اصل تاج بھی حسین کا تھا۔ تم کیسے کہتے ہو حسین تخت کے لیے؟ حسین حکومت کے لیے نہیں، حسین تخت کے لیے نہیں، حسین تاج کے لیے نہیں۔ ارے تاج اور تخت حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ تاج اور تخت جس کے اوپر وہ مسلط کیے گئے تھے وہ تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور ان کا تاج اتنا بڑا، ان کا تخت اتنا بڑا کہ وہ محمد کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے۔ اس سے بڑا تخت کیا ہو سکتا ہے؟ حسین محمد کی پشت پہ بیٹھتا ہے، کبھی کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی اس کے لیے سجدے میں طوالت ہوتی ہے، کبھی مصطفیٰ ان کو اٹھا کے سجدے لمبے کرتے ہیں، کبھی حسن و حسین کے لیے خطبے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس حسین کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا حسین کوفیوں نے جب خط لکھ دیے خطوط پڑھنے کے بعد اور آپ شعبان المعظم میں چلے، یہ نیت کی کہ مکے میں جاؤں گا، مکے میں جا کر کے حج کروں گا، حج کرنے کے بعد پھر میں کوفہ چلا جاؤں گا، کرب و بلا کے صحرا میں چلا جاؤں گا، کوفہ کی سرزمین جو دارالخلافہ ہو چکی تھی وہاں پہ چلا جاؤں گا، اور وہاں جا کر کے اپنے بابا کی اس مسجد کے اندر امامت کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا دین محمد یہ ہے، شریعت محمد یہ ہے، قرآن کی نص یہ ہے، حدیث یہ ہے، ساری چیزیں جا کے بتاؤں گا۔ میرے حسین جب مکے میں پہنچے، امام مسلم کو پہلے بھیجا سفیر بنا کے کہ اے مسلم جاؤ جا کے پتہ کرو باقی لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، باقی لوگ دین کا درد رکھتے ہیں کہ نہیں ہیں، باقی لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آئیں۔ امام مسلم آئے، آپ جب امام مسلم آ گئے، امام مسلم نے آ کے دیکھا آپ آئے، 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ 40,000 بندہ امام مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا ہے۔ میرے امام کے اس بھائی نے یعنی امام مسلم بن عقیل نے، آپ کے چچا کے بھائی عقیل کے بھائی عقیل کے بیٹے امام مسلم جب وہاں پہ پہنچے، آپ نے سارا کچھ دیکھا اور حالت دیکھ کے ادھر کا سارا کچھ دیکھ کے آپ نے پھر خط لکھا، ہاں میرا بھائی لوگ ماننے والے ہیں۔ جب ادھر پریشر بڑھا اور انہوں نے ان کے اوپر پریشر بڑھا دیا، یزیدی فوج نے جب پریشر بڑھایا، امام مسلم کو لوگ چھوڑ گئے، بیعت انہوں نے توڑ دی۔ اس لیے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفی اپنے وعدے کے اوپر نہیں اترے، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، انہوں نے بے وفائی کر دی۔ امام مسلم نے پھر خط لکھا کہ بھائی ان لوگوں نے ہمارا نہیں ہونا ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن میرے امام کے پاس لوگوں نے وہ خط نہیں پہنچنے دیا جو امام مسلم نے دوسرا خط لکھا۔ آخر کار جو پہلا خط آپ کو وصول ہو چکا، آپ اس وقت کعبہ میں ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے، حج کا موسم ہے، حج کرنا چاہتے ہیں، لیکن بار بار کوفیوں کے آپ کے پاس خطوط آئے، میرے حسین نے وہاں حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ ہر دور کے اندر نانے کے دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو وہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے۔ میرے نبی کی آل ہے، میرے نبی کی آل ہے، میرے نبی کی آل کتنی عزت والی ہے، کتنی شرف والی ہے، کتنا مقام والی ہے، کتنا رتبے والی ہے، کتنا احترام والی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بھول نہ جانا لوگو، عظمت بھول نہ جانا
लोगों देखना गैरों की बातों पे न आना। मेरे नबी का नवासा हज का एहराम आपने उम्रे में तब्दील किया। उम्रे में तब्दील करने के बाद हुसैन चल पड़े और चलते चलते मेरे नबी के नवासे का काफ़िला जा रहा है। अगर जंग के लिए जाते बीबी ज़ैनब साथ न होती, अगर जंग के लिए जाते सकीना साथ न होती, अगर जंग के लिए जाते उम्मे रुबाब साथ न होती। मतलब ये हुसैन अगर जंग के लिए जाता, हुसैन ख़वातीन को लेके ना जाता। हुसैन चाहता तो जंग करनी होती तो आप मदीने में रह जाते, क्योंकि मदीने में आपके मानने वाले मौजूद थे, मोहम्मद के ग़ुलाम मौजूद थे, आका के मतवाले मौजूद थे। आप मदीने में रहते और कहते यजीद आ, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों को तैयार कर लेते जिनके पास असला भी होता, सारा कुछ होता। मेरा भाई हुसैन तो इस नीयत से आया ही नहीं था। इमाम हुसैन तो उनकी इस्लाह के लिए चले थे, दावत के लिए चले थे, तबलीग के लिए चले थे। हुसैन का काफ़िला अल-मुख्तसर तशरीम में जाऊँ, वक़्त दरकार है। हुसैन चलते चलते आपका काफ़िला जब चलता आया, एक मकाम पे घोड़ा रुक गया, और जब घोड़ा रुका सवारी रुकी। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ मेरे भाई अब्बास उतरिए। अर्ज़ की जी भाई क्या बात है? जब उतर गए कहा यहाँ की मट्टी उठाओ। जब मट्टी उठाई मेरे हुसैन ने उस मट्टी को सूंघा, मट्टी को सूंघ के कहते हैं अब्बास, ऐ मेरा बेटा अकबर, ऐ मेरा भतीजा अब कासिम, ऐसे करो यहाँ खैमे लगा दो, ये हमारा ठिकाना है, हमने यहाँ रहना है। ऐ हुसैन यहाँ क्यों रहें? हुसैन कोई आबादी देख लो, भाई हुसैन कोई आबादी देख लो। अब्बास कहते हैं भाई हुसैन कोई आबादी देख लो। अली अकबर कहते हैं बाबा हुसैन कोई आबादी देख लो। कासिम कहते हैं चचा हुसैन कोई आबादी देख लो। यहाँ आबादी नहीं है, बयाबान है, ये सहरा है, यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कोई आमद रफ्त नहीं है, लोगों का आना नहीं है, यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती, यहाँ कैसे रहेंगे? कहा मेरा बेटा अली अकबर मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहा। ऐ कासिम भतीजा मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहा। ऐ अब्बास भाई अलमदार मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहा, बल्कि ये वो जगह है जिसकी निशानदेही करने के लिए जिब्रील मट्टी लाए थे। मुस्तफ़ा ने मेरी नानी उम्मे सलमा को दी थी, और मेरा नबी मेरा नाना इसी की निशानदेही कर गया था। ऐ भाई अब्बास ये वो जगह है जिस जगह पे अकबर अज़ान देगा मैं हुसैन नमाज पढ़ाऊँगा। ऐ मेरा भाई ये वो जगह है जिस मकाम पे अकबर आज आज़ान देगा, और ऐसी आज़ान जो क़यामत तक गूंजती रहेगी, और मैं ऐसी नमाज पढ़ा जाऊंगा क़यामत तक। मेरे नाना के उम्मती अज़ानें भी देते रहेंगे, नमाजें भी पढ़ते रहेंगे। सैयदना इमाम अली मकाम ने मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों मोहतरम दोस्तों मेरे इमाम ने वहाँ खैमा लगा दिया, और खैमा लगाया तो करबला की सरज़मीन से आवाज़ आई हुसैन यहाँ बड़े बड़े आए, किसी ने हमें आबाद नहीं किया। हुसैन बड़े बड़े आए, किसी ने हमें आबाद नहीं किया। करबला की ज़मीन से आवाज़ आती है हुसैन मैं तकदीर हूँ। मेरा हुसैन कहता है तू तकदीर है तो मैं शब्बीर हूँ। करबला की ज़मीन से आवाज़ आई हुसैन मैं कज़ा हूँ। मेरे हुसैन ने कहा तू कज़ा है तो मेरा बाबा मुर्तज़ा है। कहा हुसैन करबला की ज़मीन से आवाज़ आई हुसैन मैं खून हूँ। आपने फरमाया करबला की ज़मीन सुन, अगर तू खून है तो मैं दीन का सतून हूँ।
المختصر میرے حسین نے وہاں ڈیرا لگا دیا، حسین نے خیمے لگا دیے، کہا علی اکبر اذان پڑھ۔ علی اکبر نے اذان پڑھی۔ جب علی اکبر نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے والا علی اکبر ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، جس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ بابا علی اکبر جس کی آواز، جس کی شباہت مصطفیٰ جیسی تھی، ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ آج بڑے بڑے لوگ اذانیں پڑھتے ہوں گے، بڑی خوبصورت اذانیں پڑھتے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ اذانیں پڑھتے ہوں گے، کعبے میں اذان ہوتی ہوگی، مدینے میں اذان ہوتی ہوگی، لیکن جب علی اکبر حسین کا شہزادہ، محمد کا وہ گھرانے والا، ہم شکل مصطفیٰ، علی اکبر نے آواز لگائی، اذان جی، ایسی اذان تھی جو قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اور اس اذان میں ایسا اثر تھا، آج تک مساجد کے اندر جو یہ اذانیں ہوتی ہیں، یہ صدقہ علی اکبر کی اذان کا ہے۔ بابا مسجدوں میں اذان دینا آسان، کعبے میں اذان دینا آسان، مسجد میں اذان دینا آسان، بیت اللہ میں اذان دینا آسان، مسجد نبوی میں اذان دینا آسان، لیکن جابر ظالم حکمرانوں کے سامنے صحرا کے اوپر کھڑے ہو کر کے جہاں ہر طرف سے محاصرہ ہے، وہاں اذان دینا بڑی مشکل ہے۔ میرا بھائی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ صرف اذان تھی، یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی سوچ ہے یہ اذان تھی نہ بابا، تشریح میں جاؤں، گھنٹے کا یہ ایک موضوع بنایا ہوا ہے، اگر تشریح میں جاؤں تو یہ بنتی ہے، یہ ان الفاظ کی اذان نہیں تھی۔ بظاہر تو اللہ اکبر اللہ اکبر امام علی اکبر کہہ رہے تھے، لیکن وہ حق کی اذان تھی۔ ایک ایسی آواز بلند کر گئے کہ لوگوں یزید پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہر دور کے اندر ظلم ہوگا، جبر ہوگا، ہر دور میں یزیدی کردار والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہر دور کے اندر حسینی بھی آتے رہیں گے۔ حسینیت، ہر بندہ بولے حسینیت، ہاتھ کو بلند کر کے بولے حسینیت، ہاتھ کو بلند کر کے بولے حسینیت، حسینیت، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت، حسینیت، 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 حسینیت۔ آج اگر مسجدوں میں سجدے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہیں، تو ایک قربانی میرے حسین کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا نام بھی ہم بلند کر رہے ہیں، اور آزادی کے ساتھ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ بھی شکر ہے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں، ہم آزاد ہو کے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ بھائی حسین واویلا کرنے والوں کا حسین نہیں، ماتم کرنے والوں کا حسین نہیں، سینہ کوبی کرنے والوں کا حسین نہیں، حسین اس کا ہے جو اپنا سر سجدے میں جھکا دیتا۔ حسین قرآن پڑھنے والوں کا حسین ہے، حسین محمد کے چاہنے والوں کا حسین ہے، جس کا کردار محمدی ہے، جس کا کردار ابو بکر کا کردار ہے، جس کا کردار عمر کا کردار ہے، جس کا کردار عثمان کا کردار ہے، جس کا کردار حسین جیسا، علی جیسا کردار ہے، اصل تو حسین بھی انہی کا ہے۔ بابا حسین کسی اور کا نہیں، حسین اس کا ہے جو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، کرب و بلا کے صحرا کے اندر مردوں نے حسین کی صورت میں، عباس کی صورت میں، قاسم کی صورت میں، اون محمد کی صورت میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے، اور عورتوں نے پردے کی لاج رکھ کے دکھایا ہے۔ خیموں سے اگر کوئی آواز آتی رہی تو وہ قرآن پڑھنے کی آواز تھی، خیموں سے آواز آتی رہی تو وہ مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کی آواز تھی، اور میرے نبی کا تو گھرانہ وہ ہے
ہم آج دعائیں کر کے بھیجتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیٹے کی حفاظت کرنا، لیکن وہ گھرانہ تھا، دعائیں کر کے بھیجتے تھے، یا اللہ یہ قربانی تو قبول فرما لینا۔ ایک ایک کو کر کے پیش کر کے کہتے تھے، یا اللہ یہ قربانی قبول، یہ قربانی قبول، یہ قربانی قبول۔ اور جب ان کی شہادت ہو جاتی تھی، ہمارا بچہ صحیح سلامت واپس آ جائے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ محمد کا گھرانہ وہ ہے، نبی کا گھرانہ وہ، جب ان کا کوئی شہید ہو جاتا تو اس کی ماں شکرانے کے نفل پڑھتی تھی، یا اللہ شکر ہے تو نے اپنی راہ میں اس کو قبول کر لیا۔ تو میرے حسین امام علی مقام سیدنا امام حسین نے کرب و بلا کے صحرا کے اندر آپ نے وہاں ڈیرا لگایا اور پھر ان کا مقابلہ کیا۔ یہاں جا الحق و زہق الباطل، اگر یزید کی شکل میں باطل آ چکا تھا تو حسین کی شکل میں حق آ چکا تھا۔ ہر دور کے اندر میں نے آپ کو کہا اس انداز کے لوگ آتے رہے، باطل کی شکل میں، فرعون باطل کی شکل میں آیا، موسیٰ حق کی شکل میں آ گئے، نمرود باطل کی شکل میں آیا، ابراہیم حق کی شکل میں آ گئے، ابو جہل باطل کی شکل میں آیا اور محمد الرسول اللہ حق کی شکل میں آ گئے۔ اور جب یزید باطل کی شکل میں آیا تو امام حسین ابن علی اس وقت حق کی شکل میں آ گیا اور بتا گیا لوگوں یزید تھا، حسین ہے۔ یزید تھا، بولیے یزید تھا، یزید تھا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بابا میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ شہید زندہ ہے۔ شہید کیا ہے؟ وقت ہوتا تو شہادت مکمل کرتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل جو ہماری محفل ہوگی اس میں کوشش کروں گا شہادت حسین آخر تک آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ ہمیں کردار حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین ایک ہی سبق دے گیا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے بھی نہ رکنا۔ آخر دعویٰ یا الحمد۔